رسول ایسی بات لکھوانا چاہتے تھے جو اس وقت جو لوگ وہاں تھے کچھ جی جنہوں نے شور کیا ان کے حق میں نہیں تھی، جی ان کے خلاف تھی. جی وہاں تو ایک کاغذ و قلم نے آنا تھا، جی جی یہاں اب سارے صحاح اور مسانید اور پتہ نہیں جی کس کس کے کاغذ قلم آئے، ان سب جی لکھا. اگر میرے بعد نبی ہوتا جملہ غلط ہے جھوٹ ہے تو اس سے اگلا جملہ بھی جھوٹ ہے بالکل صحیح. کہ وہ فلاں ہوتا. جی. ہم نے ہمیں کہا کہ تم نے شیعہ نہیں رہنا اور خود آپ شیعہ ہو گئے. سوال اصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا، غدیر کی حدیث بھی مل گئی، علی مولا بن گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جب ان کے سامنے تذکر آتا ہے، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ مرض الموت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، تمام اصحاب کو بلاتے ہیں، گھر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ لاؤ کاغذ و قلم کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. دین مکمل تھا، غدیر کی حدیث بھی مل گئی، علی مولا بھی بن گئے، سارے معاملات پورے ہو رہے ہیں، لیکن رسول پریشان ہیں مرض الموت نے کہ لاؤ کاغذ و قلم کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک آواز آتی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اور کچھ لوگ یہ ہیلا بھی کرتے ہیں کہ ہاں حضور کی طبیعت خراب ہے، پھر ایک عجیب سا ایک ماحول بنتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، حضور کے سامنے شور و غل ہوتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق معاذ اللہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور ہذیان کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفل کو برخاست کر کے لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ ایک سنیریو بنا ہے. میرا جو اصل سوال ہے، آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے، آپ مسلمانوں کے اسکالر ہونے کے ناطے، علم رجال علم حدیث کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، مورخ ہونے کے ناطے، آپ بتائیں کہ رسول اصل میں وصیت کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ کا سوال کافی لینتھی تھا، لندی تھا، اور مجبور تھا میں تمہید باندھنے کے لیے. آپ نے ہمیں کہا کہ تم نے شیعہ نہیں رہنا اور خود آپ شیعہ ہو گئے. میں سوچ رہا تھا کہ خود شیعہ بن کے مجھے تشیع سے بالاتر رکھ کے کون سا جواب چاہتے ہیں. تو یہاں تک اگر جو کہ تاریخ ہے اور صحاح میں ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ضعیف روایت کو آپ نے بیان کیا ہو، جی جی، یا آپ نے تشیع بیان کیا ہو، جی جی، آپ نے ابھی سارا تسنن بیان کیا، جی، آپ نے کوئی شیعہ بات نہیں کی ہے. بات نہیں کی. یہ سارا وہ ہے جو کہ اہل سنت کتابوں میں، اہل سنت معتبر کتابوں میں موجود ہے. بے شک. یہاں رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے وہ غیب کا علم کسی کو نہیں، بے شک. لیکن ایسا نسخہ دینا چاہتے تھے جس کے بعد کسی نے گمراہ نہیں ہونا تھا. بے شک. اب اس کا جو مانع بنا ہے اس کے حق میں گمراہی ہے. جی، یہ بات واضح ہے. جی، اور ہم تمام دیکھنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں. بے شک. چھوڑ دیجئے شیعہ سنی کو. جی. اس وقت آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ میں ہوتا تو کیا کرتا؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ عمل کرتا. حضور لکھوانا چاہتے تھے، میں لکھتا. اگر میں اس وقت صحابی ہوتا حضور کے سامنے، ہاں، میں تو لکھتا. آپ یعنی آپ رسول کے ساتھ ہوتے، میں تو حضور کے ساتھ ہوتا، ان کا ترجمان ہو جاتا فوراً، اور دوسروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے. بالکل. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر میں خلاف جاتا تو میں مسلمان ہی نہیں رہتا، میرا اسلام سے خارج ہو جاتا، کہ میں رسول کی کیسے نافرمانی کر سکتا. یہ نہیں کہتے مسلمان، یہ نہیں کہتے. مسلمان یہ کہیں، مسلمان تو یہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ. نہیں، ابھی کہ مسلمان یہ نہیں کہتے. جی جی، وہ ہزاروں توجیحات کرتے ہیں. آپ بھی اگر خلاف چلے جاتے ہیں آپ کے لیے بھی ہزاروں توجیحات کرتے ہیں. جی جی جی، یہ نہیں کہتے. یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. رسول کے خلاف جانے والا کون ہے معلوم ہے. جی جی، لیکن اگر کوئی خاص لوگ رسول کے خلاف چلے جائیں تو وہ پھر بھی مقدس رہتے ہیں. جی، اور رسول اور ان میں ترجیح انہیں ہوتی ہے، رسول کو نہیں ہوتی. جی. تو یہاں سے بالکل واضح ہے پھر رسول کیا لکھوانا چاہتے ہیں.
رسول ایسی بات لکھوانا چاہتے تھے جو اس وقت جو لوگ وہاں تھے کچھ جی جنہوں نے شور کیا ان کے حق میں نہیں تھی، جی ان کے خلاف تھی. جی اب آپ دیکھ لیں ان کے خلاف کیا ہوگا. ہم نے گزشتہ ایک پوڈ کاسٹ میں اس بات کو کھولا ہے، رکھا ہے. میں دوبارہ ان سب کو بیان نہیں کروں گا جی 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 کیونکہ وہ تکرار ہو جائے گا، لیکن شاید آپ نے نہ دیکھی ہو. اس لیے ابھی کسی نے، میں ایک جگہ تھا یہاں آنے سے پہلے، کسی نے مجھ سے سوال کیے جی تو میرے جواب دینے سے پہلے میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے آپ کا نام دیکھا کہ جنید الرحمان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ان سارے سوالوں کا جواب ہے، جاؤ وہ دیکھو. اچھا بڑی بات ہے. تو میں نے کہا یار یہ مجھے بھی یاد نہیں تھا کہ ان سارے سوالوں کا جواب اس پوڈ کاسٹ میں ہے. جی 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 تو اس لیے میں اس کو تکرار نہیں کروں گا، کوئی دیکھ لے وہاں جا کے. جی جی دیکھیے آپ نے یہ مقدمہ بیان کیا رسول خدا کے بارے میں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں اگر ثابت ہو جائیں کسی عام مسلمان کے لیے، اس کے لیے حق بات روز روشن کی طرح واضح ہے. وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. بالکل، یعنی اس تک رسول کی وہ تحریر پہنچ گئی ہے جو رسول لکھوانا چاہتے تھے. جی جی یہ میں نے جو کہا ہے جی جی آپ تک تو پہنچ گئی ہے، لیکن میں ابھی تک اس میں ہوں کہ جو بچے دیکھ رہے ہیں ان تک یہ بات پتہ نہیں پہنچی یا نہیں پہنچی. میں تھوڑا سا اور ریپیٹ کر دیتا ہوں. رسول، آپ کا سوال یہ ہے نا رسول کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ جی رسول نے لکھ دیا ہے. لکھ دیا، لکھنے نہیں دیا، رسول نے لکھ دیا. لکھ دیا. آہا سبحان اللہ. جسے سمجھ میں آتا ہے جی جی اس تک رسول کی یہ تحریر پہنچ گئی ہے، بے شک، اور وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. بے شک بے شک، ہے نا؟ میری باتیں نہیں، جس کو آپ کی باتیں سمجھ میں آئی وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی تحریر پڑھ رہا ہے، جو رسول نے لکھا ہے، جان چکا ہے. بالکل، اس لیے کہ رسول نے وہاں پر جو لکھنا تھا وہ فرما دیا. بے شک، جو فرمایا اسے محدثین نے لکھ دیا. بالکل. اور وہاں تو ایک کاغذ و قلم نے آنا تھا. یہاں اب سارے صحاح اور مسانید اور پتہ نہیں کس کس کے کاغذ قلم آئے، ان سب نے لکھا. اور جو سینسر ہونا تھا، جو 100 سالہ پابندی میں سینسر ہونا تھا، اس کے بعد بنی امیہ کے خلفاء نے اس کو مٹانا تھا، اس کے بعد بنی عباس کے خلفاء نے اس کو مٹانا تھا، تحریف کرنی تھی، ادھر ادھر کرنا تھا. جیسے رسول خدا جب نکل رہے تھے نا شب ہجرت، وہ سامنے کھڑے تھے لیکن انہیں نظر نہیں آیا. بالکل، وہ ایک مختصر سی دھول، اور جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایسی دھول پڑی کہ اس کو یہاں بھی رسول نے لکھ دیا، لیکن ایسی دھول کے ساتھ کہ جو دشمن ہیں یا جو رسول کے خلاف جانا چاہتے ہیں انہیں نظر نہ آئے. یہ لکھا جائے، تاریخ میں رہ جائے، کتابوں میں رہ جائے، اور حق قیامت تک کے لیے آشکار ہو جائے. اور کوئی بھی رسول اگر لکھ دیتے، خود بھی لکھ دیتے، تو جو اس پہ عمل نہیں کرنے والے تھے انہوں نے تو گمراہ ہونا تھا نا. صحیح بات، انہوں نے تو گمراہ ہونا تھا. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحیح بات. قیامت تک کوئی گمراہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا. یعنی رسول اسلام کو آخری نبی، خاتم الانبیاء، حجت خدا ماننے والا گمراہ نہیں ہوگا. بالکل. دوسرے تو گمراہ ہوں گے. تو آج بھی قیامت تک کوئی شخص گمراہ نہیں ہوگا جو آپ کی بات سمجھ جائے. بالکل. جو آپ نے مقدمہ بیان کیا، اگر کسی نے نہیں سنا، ابھی میں کہتا ہوں ریوائنڈ کرو، جاؤ وہ سنو، آپ کے مقدمے کو سنو، وہاں سے صاف واضح ہو گیا. رسول خدا نے جو لکھوایا ہے وہ الفاظ بھی میں بول دیتا ہوں، ایک لفظ میں بولتا ہوں تاکہ وہ سننے میں اور اس میں آسان ہو جائے. رسول خدا نے لکھوا دیا قوموا انی، میرے پاس سے جاؤ. اور یہ سب نے لکھ دیا. جب سب نے لکھ دیا، اچھا جو ابھی بھی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ رسول خدا علی کی امامت لکھوانا چاہتے تھے، وہ دکھاؤ کہاں ہے، اور کیوں پھر علی نے بعد میں نہیں لکھوائی، پھر یہ کیوں، پھر وہ کیوں. تو یار رسول جو لکھوانا چاہتے تھے وہ لکھوا دیا، تم نے خود لکھ دیا. کیا لکھوایا؟ قوموا انی، جیسے آپ نے مقدمے میں سب کچھ بیان کر دیا. علی کی امامت تو واضح تھی، وہ دعوت ذی العشیرہ سے لے کر قدیر تک، اور وہ انت منی بمنزلت ہارون تک، اور اس کے علاوہ
رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا. جی یہ 3-4 چیزیں اہم ٹرننگ پوائنٹس ہیں. ایک اور جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہے اتنی شدید سینسرشپ کے باوجود ہم تک پہنچا ہوا ہے. وَإِلَّا رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ اپنے وصی کی، اپنے خلیفہ کی، اپنے علی کی بے شک تعریف نہ کریں، ان کے اہمیت کو نہ بتائیں، ان کے بعد کے منصب کو نہ بتائیں. جی یہ تو مقصود ہی نہیں تھا، یہ تو اتنا بتایا تھا. پھر کیا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ گمراہی کدھر سے آئے گی، گمراہی سے بچانا تھا. جی وہ بیان کر دیا قوموا انی، جنہیں میں نکال رہا ہوں انہیں تم اپنے دل میں جگہ نہ دو. سبحان اللہ. جسے میں دور کر رہا ہوں تم ان کے نزدیک مت جاؤ، کیونکہ ان کے نزدیک جانے میں گمراہی ہے. بے شک رسول نے اشارہ دے دیا تھا، واضح کر دیا. اشارہ کیا ہے؟ واضح ہے. اس سے زیادہ جلی تحریر شاید کسی شخص نے کی ہو. بے شک پھر بھی لوگ نہیں سمجھ پائے. سب سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں. صحیح بات. دیکھیں جب کفار جب رسول خدا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس اعجاز کو نہیں سمجھتے، سب سمجھتے تھے. جی بالکل. اس کے باوجود نہ مانے. آپ نے بڑی موٹی سی کتاب نکالی ہے، دیکھتے ہیں آپ کیا نکالتے ہیں اس میں. جی قبلہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. ہاں یہ کتاب ہے، میں اسکرین پہ دکھاتا چلوں، فضائل صحابہ، اور اس کے رائٹر ہیں امام احمد بن حنبل، اور یہ مستند کتاب ہے اہل سنت کے یہاں. اور اس کی تخریج بھی جو ہے وہ شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے کی ہے، اور نظر ثانی کی ابو صالح سلیمانی نورستانی فاضل مدینہ یونیورسٹی. حدیث کی یہ سند کہتے ہیں اسناد حسن ہے اس کی، ان کی تحقیق. اور اس فضائل صحابہ کی یہ روایت نمبر ہے 1168 روایت نمبر ہے. اس کے میں خاص جو گولڈن ورڈز ہے وہ پڑھ رہا ہوں. اس حدیث کے جو مرکزی راوی ہیں وہ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. حدیث کا 7واں پوائنٹ ہے جو ہمارے پہلے سوال سے ریلیٹ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ غزوہ تبوک کی جانب روانہ ہونے لگے تو سیدنا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو وہ رونے لگ گئے. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میرے ساتھ نسبت تیری وہی ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کی کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تجھے اپنا نائب بنائے بغیر میرا جانا مناسب نہیں تھا. مزید آپ نے فرمایا، تم میرے بعد ہر مومن عورت کے سردار ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح الفاظ کہ میں تمہیں وصی بنائے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے چین نہیں ملے گا، اور تم میرے بعد تمام مومن مرد اور عورت کے سردار ہو. حالانکہ اس کتاب میں جو ترجمہ کیا ہے اس ترجمے میں ڈنڈی بھی ماری گئی ہے. جہاں لفظ خلیفتی ہے وہاں سردار بھی لکھا ہے اور وہاں دوست بھی لکھا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ ان سے حق لکھوا دیا. سبحان اللہ، اللہ نے ان سے یہاں پہ حق لکھوا دیا، کیونکہ خلیفتی کے جو معنی آتے ہیں زیادہ تر یا تو سردار کے یا وسیع کے یا جانشین کے. اب قبلہ یہ ستم ظرفی نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ رسول نے کسی کو اپنا وسیع نہیں بنایا تھا، کسی کو اپنا ہادی نہیں بنایا تھا. اس امت کو ایسی چھوڑ کے معاذ اللہ رسول چلے گئے تھے کہ کوئی بھی عرب کا کالا بدو آ جائے اور منصب خلافت پہ بیٹھ جائے اور دعوے دار بن جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گدی نشین ہے اس پہ بیٹھنے کے لائق ہو. کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں؟ قبلہ ارشاد فرمائیے. ہم شیعہ سنی سے بالاتر جی ہو گئے، ہم بات کرتے ہیں. جی دیکھیے یہاں پہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جی ایک حدیث ہے. ابھی ہم وہ خلیفہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ حدیث یہاں تک متواتر ہے. جی یہاں تک تو ہے. اس کے بعد خلیفہ کا لفظ بعض روایت میں ہے، بعض روایت میں نہیں. ٹھیک، کیونکہ انہوں نے تختی کی ہے، پوری حدیث بیان نہیں کی. جی اور جہاں بیان ہوئی بھی ہے وہ ترجمے وہ ڈنڈی مار رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. جی جی اب خلیفہ کا مطلب تو اتنا انہوں نے اس خلیفہ کو مقدس بنایا ہے کہ ہر کسی کو پتا ہے. مولا کے معنی میں تو ڈنڈی مار لیتے ہیں. جی دوست کہتے ہیں. ہاں وہ تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. خلیفہ کے معنی میں تو اگر ڈنڈی ماریں گے تو پھر تو ختم ہو گئی ساری بات, ہے نا. وہ سارا تقدس خلیفہ رسول کی بنیاد پر دیتے ہیں. جی تو اگر خلیفہ بھی پھر اس کا معنی بھی صرف دوست ہی ہوا جی تو پھر تو وہ بھی گیا. اس لیے یہاں لفظ خلیفہ موجود ہے. ہمیں ابھی اس سے بھی کام نہیں ہے. جی جی ہمیں کام ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. جی اس پہ میری کوئی 3 گھنٹے کی تقریر ہے. ماشاء اللہ. میں ابھی وہ ساری بیان نہیں کرتا Obviously. اور بالکل مختصر جاؤں گا. ہم نہ شیعہ نہ سنی, جی فی الحال اس حدیث متواتر کے علاوہ حدیث سے بھی ہم بالاتر ہو گئے, جی جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جی جی غلط ہے, یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ میں حدیث سے بالاتر ہو رہا ہوں. کون تم حدیث سے بالاتر ہونے والے, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کو سمجھانے کے جی. لیے کہ جو حسبنا کتاب اللہ والوں کو ایڈریس کرنے کے لیے, جی جی ہے نا. چلے جی, آپ لوگ حسبنا کتاب اللہ رسول کے سامنے آپ رسول سے بالاتر ہو گئے ہو, معاذ اللہ. تو آپ کے بقول ہم حدیث کو بھی سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں. جی. یہ حدیث سائٹ پہ نہیں جائے گی کیونکہ متواتر حدیث ہے. بالکل صحیح بات. متواتر حدیث کو سائٹ پہ رکھنے والا رسول کا منکر ہے, بے شک. مسلمان نہیں. بے شک. یہاں پہ 2 چیزیں ہیں, جی. انت منی, ایک جی. انتا ہے ایک منی ہے, جی ہے نا. ایک موسیٰ ہے ایک ہارون, ایک ہارون. بڑے واضح الفاظ ہے نا. یعنی ختمی مرتبت کو امیر المؤمنین سے, محمد مصطفیٰ کو علی مرتضیٰ سے. امیر المؤمنین شاید کچھ کو مشکل ہو کہ یہ جی. شیعہ ہو گیا, ٹھیک, ہم علی کہتے ہیں. صحیح بات. کیا نسبت حاصل ہے؟ جو موسیٰ کو ہارون سے. بے شک. موسیٰ اور ہارون کی نسبت قرآن میں موجود ہے, بالکل صحیح. اور وہ 5 نسبتیں ہیں. ان 5 نسبتوں میں سے 4 نسبتیں ثابت ہونے کے بعد کہ رسول اللہ کے لیے علی وہی ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون تھا. بے شک. اور موسیٰ کے لیے ہارون کیا تھا؟ یہ جو موسیٰ کا اتنا زیادہ, سب سے زیادہ ذکر قرآن میں آیا ہے, بے شک. اس کی وجہ فضیلت امیر المؤمنین کا بیان ہے. شیعہ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے, صحیح بات. تھوڑی دیر کے لیے شیعہ ہو گیا. جی نا, اس کو بہرحال مجھے جی جی شیعہ ہونے پہ فخر بھی ہے, فخر بھی ہے, اور یہ حقیقت ہے, حقیقت بھی. لیکن یہ میری بات ہے. جی جی. اس بات کو آپ تھوڑی دیر چھوڑ دیجیے. جی جی جی. قرآن پہ چلتے ہیں, اور قرآن میں جو صفات موسیٰ کے ہارون کے لیے ثابت ہے موسیٰ کی نسبت, وہ ساری صفات ثابت ہو جائیں گی امیر المؤمنین کے لیے. جی. تو امیر المؤمنین آیا ہارون کے برابر ہو جائیں گے یا ہارون سے بڑھ جائیں گے؟ صحیح بات ہے. آپ کیجئے فیصلہ. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. نہیں, ہم نے کہا ہی نہیں کچھ ابھی. جی جی. ہارون کے برابر ہوں گے یا ہارون سے بڑھ جائیں گے؟ نہیں, ہارون سے کیسے بڑھ سکتے؟ نہیں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, ہم نے کہا بڑھایا, جو آپ کہہ رہے ہیں کیسے بڑھ سکتے ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, انت منی ہارون موسیٰ. جی. ایک ہارون موسیٰ ہے, ایک میں تم, یعنی محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ. موسیٰ ختمی مرتبت کی جگہ آپ لگائیں موسیٰ, جی, اور اس کے سامنے لگائیں ہارون. جی. موسیٰ کے اوپر رکھیں محمد مصطفیٰ, جی جی, اور اس کے سامنے رکھیں علی مرتضیٰ کو, یا ہارون کے نیچے رکھیں علی مرتضیٰ کو. کہاں رکھیں گے؟ ہم تو ٹاپ پہ رکھیں گے. بڑھ گئی پھر تو. ہم تو ٹاپ پہ رہیں گے کیونکہ محمد کا مرتبہ جو ہے موسیٰ سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. قیاس ہی کوئی نہیں ہے نا. ہاں, اور علی جو ہیں وہ محمد جیسے ہیں. محمد جیسے نہیں ہے. محمد کو جو جی جی. موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی, جی جی, نسبت تھی, ہے نا, وہی نسبت محمد کو علی سے ہے. علی سے. بے شک. بے تو شک. لائن یوں چلے گی, جی 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 جی, ادھر سے یوں نہیں آئے گی. نہیں 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 نہیں, ہے نا. جی جی, بالکل سیدھی لائن ہے. سیدھی لائن آئے گی, بالکل سیدھی لائن چلے گی. وہ جتنا جی جی, موسیٰ سے محمد بالا, اتنا
ہارون سے علی بالا. قرآن ہے یہ. جی 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 obvious بات. قرآن ہے, متواتر حدیث ہے. بالکل بالکل. دونوں کا انکار کفر ہے. نہیں, انکار ہو نہیں سکتا. انکار کفر ہے. بالکل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کرنے والا کرے. جی جی صحیح بات ہے نا. شیعہ سنی نہیں ہے. جی جی. آپ کہہ رہے مسلمان نا, اب ہم سیدھا اسلام کی بات کریں گے. نا, اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے. بالکل. صرف ایک چیز اور قرآن ثابت کر دیتا ہے, اگر موسیٰ ہارون والی نسبت ہے تو ہارون نبی بھی ہے. بالکل صحیح. تو علی غیر نبی بھی ہو گیا. ہاں, اس نسبت میں ابھی تک ہو گیا. ہاں, نسبت میں جب کہا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, تو علی نبی بھی ہو گیا. اس لیے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. باقی سب وہی ہے, باقی سب لیکن نبوت بالکل نہیں ہے. یعنی علی کو سٹیٹس مل گیا, بس نبوت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے خاتم النبیین رسول کو بنا دیا. اس منزلت میں قرآن نے نبوت بھی ثابت کی تھی, وزارت بھی شامل کی تھی, مشاورت بھی شامل کی تھی, وصایت بھی شامل کی تھی, وہ سب شامل تھا. اس سب میں ایک استثناء ہے, باقی چاروں اپنی جگہ باقی ہیں, ایک استثناء نبوت نہیں ہے. بالکل. اس لیے کہنا پڑا الا انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ سٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور قول صادق ہے. بالکل صحیح, سچ ہے, قول صادق ہے. لیکن ایک اور سٹیٹمنٹ چلتا ہے جی, جو کہ جھوٹ ہے. ہم شیعہ سنی نہیں, ہم ابھی منطق, تعقل, قرآن, حدیث کی بنیاد پر بات کریں. بالکل صحیح. ایک اور سٹیٹمنٹ چلتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا. جی, یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ یہ سوال ہی کہاں سے آیا؟ انت منی بے منزلہ ہارون سے سوال آیا, اچھا علی نبی بھی ہے؟ جی. کہا نہیں, آپ نبی نہیں ہیں. وہ سوال تھا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, میں خاتم الانبیاء ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, اور پھر میں ہی کہوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. بالکل صحیح. ہوتا ہی نہیں بھیا. اگر آپ خاتم ہیں تو میرے بعد اگر نبی ہوتا کا جملہ ہی غلط ہے. بالکل. جب اگر میرے بعد نبی ہوتا جملہ غلط ہے, جھوٹ ہے, تو اس سے اگلا جملہ بھی جھوٹ ہے. بالکل صحیح. کہ وہ فلاں ہوتا. جی. تو آپ کا سوال کیا تھا؟ اشارے میں ہم آپ کے سوال وہ بھول گئے. جی جی, میرا سوال یہ تھا کہ یہ کتنی بڑی ستم ظرفی ہے, ظلم ہے کہ یہ کہنا کہ رسول کسی کو وصی نہیں بنا کے گئے تھے, اور کوئی بھی عرب کا کالا بدو آ جائے رسول کی گدی پہ بیٹھ کے ہی کہے, گدی نشین پہ, کہ میں خلیفۃ الرسول, دعوے دار بن جائے. وہ تو جھوٹ ہے, اس کو کیا کر سکتے ہیں. جی. عقلاً بھی ممکن نہیں ہے, نقلاً بھی ممکن نہیں ہے, پھر ثابت ہے نا. یعنی ایک دو تین چیزوں سے ثابت نہیں, متواتر روایات سے ثابت ہے. جی. تو اس لیے اس کو تو خیر شیعہ سنی کے بحث سے بالاتر ہو کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. اور وہ بھی امت کے لیے جو اتنا اہم تھا, جو دفن رسول خدا سے زیادہ اہم تھا. جی. اس امر کو خود رسول خدا یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے. جو خدا اعلان کر رہا ہے انما ولیکم اللہ, کہ جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ صرف اللہ کی ہے. جی. تو وہ حاکمیت اعلیٰ آگے چل کے پھر خاموش, رسول کے بعد خاموش. اور وہ چھوڑ دیا جی امرکم شورا بینکم پر, اور کوئی چیز نہیں چھوڑی. بالکل صحیح. یعنی مسواک کیسے کرنی ہم پہ نہیں چھوڑا, واش روم میں کیسے جانا ہم پہ نہیں چھوڑا, کہ بھئی تم خود ہی مشورہ کر کے کر لو کہ پہلا دایاں پاؤں رکھنا ہے یا بایاں پاؤں رکھنا ہے. وہ سارا بتا دیا. بالکل. آپ نے کوئی آپ جزئی سی جزئی چیز سب بتایا, کہیں نہیں کہا یہ تمہارا معاملہ ہے تم خود ہی فیصلہ کرو. اور یہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ اس کو کہہ دیا کہ تم خود ہی کرو. جبکہ جس طرح ولایت علی ابن ابی طالب کو بیان کیا ہے, یا چھوڑ دیں میں فی الحال آپ کہنا شیعہ سنی ولایت علی ابن ابی طالب کو نہیں, جس طرح وصایت اور اپنی خلافت کو بیان کیا ہے, ابھی جس مرضی کے حق میں بیان کیا ہو, جی جی, اس طرح کا کوئی بیان کسی اور امر کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح.